السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ گجرانوالہ سے 0302662075۔ آج کی ہماری دعا ہے میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا کارب کی ڈرگ پکچر۔ میگنیشیا کارب کی جو ڈرگ پکچر ہے وہ ایک چہرہ کا کمزور ہونا، جسم کا کمزور ہونا، سوکھا پن ہونا اور پیلا چہرہ، کمزور جسم۔ بچوں کی ڈرگ پکچر اور طرح سے ہے، بڑوں کی اور طرح سے ہے۔ پہلے میں بچوں کے بارے میں بیان کر دوں کہ جو بچے آتے ہیں سوکھے ہوئے کمزور بچے، لیکن وہ سوکڑے والے نہیں، ویسے کمزور بچے، اور ایسے کمزور بچے جن کی گدی میں، چونکہ لوگ کچھ کشمیر سے بھی ہیں، کے سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں۔ گدی بتا دوں، گدی گردن کی بیک سائڈ، سر کے نیچے، اسے ہم گدی کہتے ہیں۔ گردن سے اوپر اور سر کے نیچے بیک سائڈ پر، اسے ہم گدی کہتے ہیں۔ گدی میں گڑھا پڑا ہوتا ہے، گدی کی جو ہڈی ہے وہ اندر کی طرف چلی جاتی ہے بچوں میں، اور گدی میں اس قدر کمزوری ہوتی ہے کہ وہاں گڑھا محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ بچہ اتنا کمزور ہے کہ گدی میں گڑھا پڑا ہوا ہے۔ اور بچے کو جب اس کے والدین لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس کو دست لگے ہوئے ہیں، اس کو لوز موشن ہے، بار بار یہ موشن کرتا ہے۔ اور بڑوں میں، بڑا کوئی انسان جب اس طرح آتا ہے تو ایک تو کمزور ہوتا ہے، پیلا چہرہ ہوتا ہے، اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ تھکا ہوا رہتا ہوں، صبح جب اٹھتا ہوں تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، اور جو بھی کھاتا ہوں وہ لوز موشن لگے رہتے ہیں۔ یہ ڈرگ پکچر ہے میگنیشیا کارب کی۔ میگنیشیا کارب جو ہے یہ کوئی بہت بڑی دوا نہیں، کوئی مزاجی دوا نہیں ہے، ایک ایکیوٹ دوا ہے، کوئی کرونک دوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے پیشنٹ کا ایک جسمانی مزاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرد خشک مزاج۔ یعنی میگنیشیا کارب کے پیشنٹ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور جسم سرد رہتا ہے، اور خشکی کا عنصر بھی غالب ہے۔ برایونیا کی طرح بلغمی جھلیاں بہت زیادہ خشک ہوتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے اندر خشکی بھی ہوگی۔ چونکہ یہ مزاجی دوا نہیں، اس لیے میں اس کے مزاج پر ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی۔ میگنیشیا کارب کی خاص علامات۔ سب سے پہلے تو بچوں کی علامات بتا دوں۔ جب بچے آتے ہیں تو ان کی ماں یا بچے کو لانے والا یہی بتائے گا کہ اس کو دست لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے پوچھنا ہے دست کس طرح کے ہیں۔ اکثر لوگ تو بتاتے ہی نہیں جی بس دست ہیں، لیکن کچھ سمجھدار لوگ یہ نوٹ کرتے ہیں علامات اور وہ بتاتے ہیں کہ جی سبز دست کرتا ہے بچہ، اور بہت زیادہ سبز دست کی اب اور بھی ادویات ہیں، کیمومیلا ہے یا اور بھی ادویات ہیں، لیکن میگنیشیا کارب کے سبز پالک جیسے دست ہوتے ہیں، بہت زیادہ سبز کائی جیسے یا سبز پالک جیسے دست ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، یا سفید رنگ کے دست ٹوٹل ہی سفید ہوتے ہیں۔ تو دو رنگ کے دست ملتے ہیں میگنیشیا کارب میں، یعنی سفید رنگ کے بھی یا سبز رنگ کے، لیکن اگر سبز رنگ کے ہوں بھی تو پھر بھی وہاں پر سفید ذرات ہوں گے۔ پیلے دست کی میگنیشیا کارب دوا نہیں ہے، اور بہت زیادہ پانی والے دست کی بھی دوا نہیں ہے، یعنی کہ نہ کھانا بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، نہ قبض ہوتی ہے میگنیشیا کارب میں۔ اور ایسا پیٹ درد جس کو پیٹ درد کو پخانہ کرنے سے، سٹول پاس کرنے سے پیٹ درد کو سکون ہو جائے، آرام آ جائے، اس کی دوا میگنیشیا کارب ہے۔ بخار ہر روز شام کو ہو جاتا ہے، اور بخار میں پیشنٹ کپڑا اوڑے رکھتا ہے، اور بخار شروع ہونے سے پہلے، بخار چڑھنے سے پہلے خشک کھانسی آتی ہے اسٹاکس کی طرح۔ ایک اور بڑی خاص علامت، حاملہ کے دانت درد کی پہلی دوا میگنیشیا کارب ہے۔
اور عورتوں کو حیض آنے سے پہلے، ڈیٹ آنے سے پہلے زکام کا لگنا، یعنی جب کسی عورت کو زکام لگ جائے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے ہر ڈیٹ سے پہلے زکام لگتا ہے، اور جیسے اسے زکام لگتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے مجھے اب ڈیٹ آنے والی ہے، تو یہ ڈیٹ آنے سے پہلے زکام کا لگنا میگنیشیا کارب کی بہت خاص علامت ہے۔ اور بیماری کی حالت میں، ویسے اسے اتنا گوشت پسند نہیں ہوتا، لیکن بیماری کی حالت میں ٹی بی دمہ کے مریضوں کو گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، گوشت کی خواہش کرتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت گوشت کھائیں، اور خصوصاً بڑا گوشت کھائیں۔ بڑا گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن سبزیاں نہیں کھاتے۔ تندرستی یا بیماری کی حالت میں سبزیاں ناپسند ہوتی ہیں، سبزیاں کھانے سے ان کو لوز موشن لگتے ہیں، دودھ پینے سے لوز موشن لگ جاتے ہیں، ترش ڈکار آتے ہیں، کھٹے ڈکار آتے ہیں، منہ کا ذائقہ کھٹا رہتا ہے۔ اور عورتوں کی ایک اور بڑی خاص علامت وہ میگنیشیا میور میں بھی میں نے بتائی تھی، لیکن ہے وہ خاص میگنیشیا میور کی علامت، یعنی کہ ڈیٹ جو ہے وہ صرف رات کو اور لیٹنے کی حالت میں آتی ہے۔ یہ میگنیشیا کارب میں بھی ہے، لیکن میگنیشیا کارب میں 7 سبز رنگ کے دست ہوں گے اور ان پر وائٹ ذرات ہوں گے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی، لیکن میگنیشیا میور میں قبض ہوگی اور پخانہ جو ہے وہ مینگنیوں کی طرح اور بجھ جانے والا۔ یہ تھوڑا سا میگنیشیا کارب اور میگنیشیا میور کے اس علامت میں کہ ڈیٹ جو ہے وہ صرف رات کو آتی ہے اور لیٹنے کی حالت میں آتی ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ یہ بتائے اور ساتھ قبض ہو تو میگنیشیا میور، لوز موشن ہو تو میگنیشیا کارب ہوگی دوا، اور جو مریض سبزیاں ناپسند کرے اس کی بھی دوا میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا کارب کن لوگوں کی دوا ہے؟ کون ہیں جو میگنیشیا کارب کی علامات جن میں پیدا ہوتی ہیں؟ وہ لوگ جن کے اندر ٹی بی یا دمہ کے اثرات ہوں، جن کو وراثتی طور پر دمہ ریشہ ہو، بلغم ریشہ ہو، ٹی بی کے اثرات جن کو وراثتی طور پر ملتے ہیں، ان لوگوں کے اندر، ان بچوں کے، جوانوں کے اندر میگنیشیا کارب کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا معدہ، ان کی انتڑیاں کام نہیں کرتی ہیں اور وہ میگنیشیا کارب کی طرح ان کو گوشت پسند، سبزیوں سے نفرت اور لوز موشن کا مسئلہ رہتا ہے، اور ان کی صحت کمزور رہتی ہے، ہر وقت تھکے رہتے ہیں، پٹھے کمزور رہتے ہیں۔ میگنیشیا کارب کے پٹھے بہت زیادہ کمزور رہتے ہیں، مریض بہت زیادہ کمزوری فیل کرتا ہے اور اس کے پٹھے بہت ڈھیلے ہوتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی ان کے اندر۔ ایسے لوگوں کو ٹیوبرکلینم یا بیسیلینم کی 1-2 خوراک دینی چاہیے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ آج مجھے کل میں نے سلیشیا کا لیکچر سینڈ کیا تو ایک ممبر نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ نے کہا ہے ٹیوبرکلینم اور سلیشیا کو نہیں دینا، تو وہاں نہیں دینے کا جو مطلب تھا یا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرانا ہے، میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ ٹیوبرکلینم اور بیسیلینم جو ہیں یا اس طرح کی جو باقی کچھ میڈیسن ہیں جو بہت احتیاط کے ساتھ دی جا سکتی ہیں، خصوصاً اس پر میں مزید ایک علیحدہ سے لیکچر دوں گا، بڑی احتیاط کے ساتھ دینے والی ہیں، کیونکہ اگر پروونگ کر جائیں، اپنی علامات پیدا کر جائیں تو پھر مریض جو ہے وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ پھر آپ نے اگر اس کو، کیونکہ اگر وہ بیمار مزید اس کی علامات بڑھ گئیں تو پھر واپس آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو آپ اس مریض کو جو آپ نے دوا دی ہے، اس کی جو ایگریویشن ہوئی ہے، آپ اس کو اینٹیڈوٹ نہیں دے سکتے، اس کا اثر زائل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا ہی نہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ موت کے منہ کی طرف جائے گا۔ لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ کیس ٹیکنگ کریں، اور بہت احتیاط کے ساتھ اس طرح کی جو ادویات ہیں جو ہائی پوٹینسی میں ہم دیں گے، مزاجی ادویات اگر دیں گے یا ہم میازم کے مطابق اگر ادویات دیں گے، تو خصوصاً اس طرح کی ٹیوبرکلینم ٹائپ میڈیسن جو ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ دینی ہے، پیشنٹ کی حالت دیکھ کر دینی ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی سٹیج دیکھنی ہے، بیماری کی حالت میں ہے یا تندرستی کی حالت میں ہے، یا بڑی احتیاط کے ساتھ پھر اس کو چلانا ہے ساتھ، تو تب جا کر ہم یہ دیں گے یہ ادویات۔ اور اس کو میں اکثر 30 یا 200 میں استعمال کرتا ہوں، اور زیادہ تر 200 کی ایک ڈوز دیتا ہوں، بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ میری کلینکل پریکٹس میں 200 بہترین رزلٹ دیتی ہے، میگنیشیا کارب 200۔ میگنیشیا کارب کے کامیاب کیسز بہت زیادہ نہیں ہیں، چند ایک کامیاب کیسز ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
ہمارا جو ذہن ہے نا ہماری عوام کا، وہ ایلوپیتھک سٹائل ہے، عطائیت سٹائل ہے. بس ہم گئے جا کر علامات بتائیں اور ہمیں دوا مل جائے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ مثال کے طور پر یہی ہے پخانہ ہے تو کس طرح کا پخانہ ہے، کس کلر کا ہے، کس اس میں جاگ ہے نہیں ہے، بچے کی حالت کیا ہوتی ہے، بچے کو پیاس کتنی لگتی ہے، بچہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، اس وقت بچہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ چیزیں سٹول پاس کرتے وقت بچہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے یا وہ بالکل بے سدھ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں، یہ علامات ہیں. لیکن مریض ہمیں آ کر نہیں بتاتے. وہ جو ہومیوپیتھک یوزر ہیں وہ تو ان کو جو ان چیزوں کا علم ہے، ان کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے علامات دینی ہیں، وہ بتاتے ہیں. لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، وہ صرف جی موشن لگے ہوئے ہیں، جی بار بار پیشاب خانہ کر رہا ہے اور اس کی دوا دے دیں بس. تو لہٰذا ہمیں خصوصاً جب اس طرح کا ایکیوٹ کیسز ڈیل کرنے ہوں تو وہاں پر یہ ضرور دیکھیں، علامات لیں، پیشنٹ کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح کون سی علامات ہوتی ہیں جو آپ نے ہمیں آ کر بتانی ہیں. بخار ہوگا تو پھر ہمیں آپ نے کیا بتانا ہے کہ بخار سے پہلے سردی لگی نہیں لگی، اور بخار کے دوران پیاس کتنی لگی، بخار کے دوران نیند آئی، غنودگی آئی نہیں آئی، کس جگہ پر جسم کے کہاں پر کیا زیادہ درد ہے. اسی طرح لوز موشن لگے ہیں تو کیا صورتحال ہے بچے کی، بڑے کی، کیا کھایا تھا، وجہ کیا بنی، اور کس چیز سے یہ لوز موشن لگے، کس طرح کے ہیں، کس رنگت کے ہیں، بچے کی کیا حالت ہے. یہ چیزیں بتانے والی ہیں، سمجھانے والی ہیں. تو میں اکثر یہ پوچھ لیتا ہوں، کچھ لوگ بتاتے ہیں نہیں، کچھ لوگ نہیں بتا پاتے. تو جو یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی بچے کو بہت زیادہ سبز پخانے آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ایک پیشنٹ نے صرف ابھی تک مجھے بتایا کہ جی جیسے پالک ہوتی ہے ویسے اس کا پخانہ ہے بچے کا، جیسے اس نے پالک نکالی ہے، پالک کھائی تھی اور پالک نکالی ہے، لیکن اس نے پالک کھائی نہیں تھی. تو میرے ذہن میں فوری میگنیشیا کارب گئی. تو میں نے میگنیشیا کارب کی 2 ٹیبلٹ دیں اور 7 پلاسبو ٹیبلٹ بنا دیں، ڈرافٹس بنا دیے، اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ جی بچے کو جو ہے وہ اس طرح کے سبز پخانے ہیں، تو پھر میں جو سبز پخانے کی جو ادویات ہیں، کیمومیلا ہے یا کلکیریا فاس ہے، تو وہ پھر میں بچے کو دے دیتا ہوں. یا ریوم ہے، بہت کم ریوم یوز کرتا ہوں، زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ کیمومیلا، اگر وہ علامات نہ بتا رہے ہوں کلیئرلی، کیمومیلا کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر وہ بچے کو چند ٹیبلٹ کیمومیلا کی، 1-2 ٹیبلٹ میگنیشیا کارب کی دیتا ہوں، اور وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے.